بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بس اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لو۔ لاہور سے بھائی عاقب حسین صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ لکھتے ہیں مفتی صاحب، ہم آپ سے اعتکاف سے متعلق چند سوال پوچھنا چاہتے ہیں، برائے مہربانی ان کے جواب عنایت کیجیے۔ نمبر 1، اعتکاف بیٹھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ نمبر 2، کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے پردوں کا لگانا ضروری ہے؟ نمبر 3، کیا اعتکاف والا شخص جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء جائے تو اپنا منہ سر لپیٹ کر جائے؟ اگر منہ سر لپیٹ کر نہ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ نمبر 4، اعتکاف والا شخص جب ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جائے تو کیا مسجد سے باہر جا کر کسی سے کوئی بات چیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بات کرے تو یہ اس کو کس طرح بتائے کہ میں اعتکاف میں ہوں؟ نمبر 5، اعتکاف والا شخص مسجد میں بیٹھ کر فون پر باہر کسی شخص سے بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ نمبر 6، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا روزہ کے بغیر اعتکاف بیٹھنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ نمبر 7، اگر اعتکاف میں احتلام ہو جائے تو کیا اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ عاقب حسین۔ جی میرے محترم بھائی، آپ نے تو 7-8 سوال لکھ دیے، مناسب تھا 2-3 لکھ دیتے، فائدہ زیادہ تھا۔ پہلے ہم نے یہی سوچا کہ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، پھر چونکہ آپ کے سوال آگے پیچھے ہو جانے تھے اس لیے ہم نے ان کو اکٹھا ہی کر دیا۔ کوشش کیا کریں بس ایک مرتبہ میں 2-3 سوال سے زیادہ نہ ہو۔ بہرحال چونکہ آپ نے لکھ دیا، اب اس کا جواب عرض کرتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال، اعتکاف بیٹھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جی میرے محترم بھائی، اعتکاف بیٹھنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے کے بعض لوگوں کے بیٹھنے سے سب کی طرف سے سنت موقدہ ادا ہو جائے گی۔ جیسے جنازہ کی نماز ہوتی ہے، وہ جنازہ کی نماز فرض کفایہ ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کے پڑھ لینے سے سب کی طرف سے حکم پورا ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ سنت موقدہ عمل ہے لیکن بعض کے کرنے سے سب کی طرف سے یہ عمل ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے۔ آپ کا دوسرا سوال ہے، کیا اعتکاف بیٹھنے کے لیے پردوں کا لگانا ضروری ہے یا نہیں؟ جی نہیں میرے محترم بھائی، اعتکاف بیٹھنے کے لیے پردوں کا لگانا ہرگز ضروری نہیں۔ اگر کوئی لگانا چاہے تو اجازت ہے، لگا سکتا ہے، اگر کوئی نہ لگانا چاہے تو کوئی حرج نہیں، اس کی مرضی ہے۔ لگانا کو ضروری بھی نہیں، نہ لگانے میں کوئی عیب بھی نہیں، دونوں جہتیں برابر ہیں۔ تیسرا سوال آپ کا ہے، کیا اعتکاف والا شخص جب رفع حاجت کے لیے بیت الخلاء جائے تو اپنا منہ سر لپیٹ کر جائے؟ اگر منہ سر لپیٹ کر نہ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں میرے محترم بھائی، یہ من گھڑت چیز ہے۔ یہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں تو جب باہر نکلتے ہیں تو منہ سر لپیٹ لیتے ہیں، فضول چیز ہے۔ شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں بتائی۔ شریعت نے جو بات بتائی ہے وہ محض اتنی بتائی ہے کہ مسجد میں رہنا ہے، بلا شرعی یا طبی ضرورت کے مسجد کے باہر نہیں جانا۔ اگر بلا شرعی یا طبی ضرورت کے مسجد سے باہر ایک لمحے کے لیے بھی گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ شریعت کا حکم یہ نہیں ہے کہ جب اپنی رفع حاجت کے لیے جائے یا کسی اور مقصد کے لیے جو شرعی یا طبی ضرورت ہو اس کے لیے مسجد سے نکلے تو منہ سر لپیٹ لے۔ منہ چھپانا تو من گھڑت چیز ہے، جعلی چیز ہے۔ اگلا سوال آپ کا ہے، چوتھا سوال آپ کا ہے جی، کہ اعتکاف والا شخص جب ضرورت کے لیے مسجد سے باہر جائے تو کیا مسجد سے باہر جا کر کسی سے کوئی بات چیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ میرے محترم بھائی، جب اپنی طبی یا شرعی ضرورت کے لیے کوئی بندہ مسجد سے نکلا ہے تو باہر جا کر بولنا منع نہیں ہے، بلا وجہ باہر نکلنا منع ہے۔ نہ یہ کہ اپنی ضرورت سے کوئی بندہ باہر نکلے
تو باہر نکل کر بولنا ہی منع ہو جائے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ جعلی چیز ہے، یہ من گھڑت چیز ہے۔ ہم نے یہاں لوگوں کو دیکھا ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیتے لوگ کہ جی میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں، یہ جعلی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے بڑے بھائی اعتکاف میں بیٹھے، وہ جس مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے اس میں اس وقت جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی، تو جمعہ پڑھنے کے لیے ہم نے ایک دوسری مسجد میں جانا تھا۔ تقریباً وہ 7-8 آدمی تھے، معتکف جو تھے اعتکاف والے 7-8 آدمی تھے، تو ان کو لے جانے کے لیے اسپیشل 2 بندے، ایک مجھے بلایا گیا، ایک اور بندہ تھا وہ گیا، ہم آگے تھے، کوئی سلام لے تو جواب ہم نے دینا ہے، چونکہ یہ تو اعتکاف والے جواب نہیں دے سکیں گے، اور کوئی ان سے کلام کرتا ہم ان کو روک دیتے، بھئی ان سے بات نہ کرو، یہ تو اعتکاف والے ہیں۔ تو یہاں تک لوگوں میں یہ غلط رسومات اور جعلی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ جب اپنی شرعی یا طبی ضرورت کے لیے کوئی بندہ نکلتا ہے تو بولنا بھی منع نہیں ہے۔ اگلا 5واں سوال آپ کا یہ ہے، اعتکاف والا شخص مسجد میں رہتے ہوئے باہر کسی شخص سے بات کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو میرے محترم بھائی، فون پر بلا وجہ بات کرنا اچھا نہیں ہے، کہ ہمارا مقصد اعتکاف بیٹھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف جڑیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم خشیت پیدا کریں، ہم اپنے محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، نیک اعمال میں رغبت رکھیں، یہ اعتکاف کا مقصد تھا۔ اگر اعتکاف میں بھی بیٹھ کر لوگوں سے باتیں ہانکنا ہے پھر اعتکاف کا کیا فائدہ؟ لہٰذا جو اعتکاف کا مقصد ہے یہ اس کے خلاف ہے۔ بہرحال اگر کسی نے کوئی بات کر لی تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بات کرنے کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بھی جعلی بات ہے۔ 6واں سوال آپ کا یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا روزہ کے بغیر اعتکاف بیٹھنے میں کوئی حرج ہے یا نہیں؟ جی میرے محترم بھائی، جو سنت موقدہ اعتکاف ہے یا واجب اعتکاف ہے، ان کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر روزہ نہ رکھا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا، بلکہ اگر کسی کا روزہ اعتکاف میں ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، چونکہ اعتکاف کے صحیح ہونے کے لیے روزے کا ہونا ضروری تھا، اس لیے اگر روزہ نہ ہوا تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا، لہٰذا اعتکاف بیٹھنے کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ آخری سوال آپ کا یہ ہے جی، 7واں سوال آپ کا یہ ہے، اگر اعتکاف میں احتلام ہو جائے تو کیا اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ جی نہیں میرے محترم بھائی، اعتکاف میں اگر احتلام ہو جائے تو اسے ہرگز اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ اگر دن کو بندہ سویا ہوا تھا، احتلام ہو گیا، اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔